شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبرت کے لیے قوم نوح، قوم فرعون اور قوم یونس کا ذکر کیا تھا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، اللہ کے رسولوں کو ستایا اور ان کے ماننے والوں کو بھی ستایا، پھر اللہ نے ان کا انجام کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کی منفرد حیثیت کی بیان فرمائی کہ ان پہ اس ستانے کے نتیجے میں، بات نہ ماننے کے نتیجے میں جب عذاب کے آثار اللہ نے ان کو ظاہر کیے تو یہ ایسے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ اور معافی مانگی، توبہ کی کہ اللہ نے عذاب کو یہ ایک منفرد حیثیت ہے. ورنہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے جیسے بول جاتی ہے توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب نہیں چلتا. یونس علیہ السلام کا تذکرہ تو ہو چکا، ان پہ آزمائشیں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور جلدی نکل گئے. آزمائشوں میں ایک آزمائش میں نے وہ دو بیٹوں سے معلوم ہونا اور بیوی سے معلوم ہونا اس کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے وہ توبہ ان کی قبول فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور پھر اللہ نے وہاں ایک بھی انتظام کیا خوراک کے لیے. تو اللہ نے جلدی بکری کو بھیجا، اب وہ آتی رہی، دودھ پلاتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ اور سایہ فراہم کیا کدو کے درخت سے. تو پھر جب یہ ٹھیک ہوئے اور اپنی قوم کی طرف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک بکری چلانے والے کے پاس بچہ ہے. قریب جا کے دیکھا وہی بچہ تھا جو ندی میں گر گیا. ندی میں اس کو کہاں سے لایا؟ وہ کہتے پانی میں بہ رہا تھا، میں نے اس کو بچا لیا. اور اس نے کہا کہ اور لاوارث بچہ ہے فلانے لوگوں کے پاس. جب یونس علیہ السلام ادھر گئے تو یہ اپنا بچہ تھا. کہاں سے لاؤ؟ کہتے بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لیا تھا، بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لیا تھا. اور پھر بیوی ایک کام کون لے گیا تھا؟ ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا گزر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ہوگی، وہ اٹھا کے لے گئے. لیکن جو ہی وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچا، اللہ اپنے نبی کی بیویوں کی آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے. یوں ہی اپنے ٹھکانے باہر پہنچا تو اس کو شدید پیٹ میں درد اور ایسا درد کہ اس درد نے اس کو بے قرار کر دیا، بے چین کر دیا. پھر اس نے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے علاج کرائے، لیکن افاقہ نہیں ہوا، نہ ہو رہا تھا. اور بڑے درد میں، اللہ بچائے، ہر جسم میں جس کا درد آدمی کہتا یہ سوچتا ہے یہی درد ہے، یہ خطرناک ہے. کان میں درد سے کان سے برا کوئی اور درد نہیں. پیٹ میں پیٹ کا درد جو ہے بہت رسوا کرنے والا ہے. اور پیٹ میں درد ہو پھر تو
آدمی کو ہر چیز بری لگتی ہے، پیٹ میں درد آتا ہے، ہر چیز بری لگتی ہے، ہر چیز۔ نہ آدمی جاندار کو دیکھ سکتا ہے نہ غیر جاندار۔ تو اللہ تبارک کو یہ پیٹ کے خاطر نا، یہ جتنا جنسی خواہش ہو یا کھانا پینا، یہ پیٹ کے وجہ ہے، اس کو وجہ سے جہنم بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس جہنم میں ایسا درد مسلط کیا کہ بڑے علاج کرے کچھ نہیں۔ آخر دانا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، ممکن نیک آدمی ہو، تو اس نے کہا کہ جو پرائی بیوی لے آئے ہو تو یہ مجھے خوشی کی نحوست کرتی ہے، اور ممکن ہے وہ آدمی بھی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوتا، یہ جب تک اپنے ٹھکانے پہ نہیں چھوڑو گے تو درد ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے جلد وہ پہنچا دیا یونس علیہ السلام کے پاس اور کہا خبردار کہ ان کی جو ہے نا وہ آبرو وہ متاثر ہو جائے، مکمل آبرو کی حفاظت کے ساتھ، جان کی حفاظت کے ساتھ یونس السلام تک پہنچا دے، جس کی بیوی وہاں پہنچا دے۔ چنانچہ بیوی بھی پہنچا دی گئی، اور اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے تو ندی نالی میں بہنے والا بچہ بھی مل گیا، بھیڑیے کے منہ میں جانے والا بچہ بھی مل گیا، اور غائب ہونے والی بیوی بھی مل گئی۔ بیوی کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، دوسرے لوگ کے تو سبب معلوم تھے کہاں گئے، پتہ نہیں تھا کہاں گئی۔ اللہ نے تینوں کی تھی، ویسے اللہ نے بھی کیا بات سمجھائی کہ اللہ کی رحمت اور اللہ بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے حضرت انسان کو، حضرت انسان کے لیے۔ لیکن بشرط ہے کہ یہ کام ایسے کرے کہ اللہ کی رحمت کو توجہ ہو نا، کام ہی ایسے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے حکم کے خلاف زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ گزرے، پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، راحتوں کی بارش ہوگی، اور خوشیوں کی بارش ہوگی، چین اور سکون کی بارش ہوگی، اطمینان قلب کی بارش ہوگی، اور یہ پھر خوش ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ یہ تو کچھ کل کی کارگزاری تھی۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور ان پر ایمان لانے والے ایمان کو تسلی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، اور ہر وقت آپ اس فکر میں رہتے تھے، بعض جگہ آپ کو تسلی دی گئی کہ اس فکر میں کہیں آپ پگھل نہ جائے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ تسلی دی کہ میرے حبیب، سارے کے سارے لوگ اگر میں چاہتا تو ان کو میں ہدایت پہ مجبور کرتا، میں ہدایت پہ مجبور کرتا، ایمان پہ مجبور کرتا، لیکن یہ میری حکمت کے خلاف، میری حکمت کے خلاف ہے۔ پھر کھرے کھوٹے کا فرق کیسے معلوم ہوگا دنیا کو کھرے کھوٹے کا کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا کے سامنے کیسے ظاہر ہوں گے کھرے کھوٹے؟ اچھے اور برے کیسے ظاہر ہوں گے؟ اور پھر میں نے انسان کو جو عقل دی ہے، میں نے اختیار دیا ہے، اس کو ارادہ دیا ہے، اس کو اس عقل کا، اختیار کا، ارادے کا، قوتوں کا پھر فائدہ کیا۔ لہذا دنیا میں نے انسان کو پورا اختیار اس لیے دیا ہے، اور عقل جو انسان کو ساری مخلوقات سے ممتاز کر رکھی ہے، اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل کو حکم دیا آگے آؤ، آگے آئی، حکم دیا پیچھے جاؤ تو پیچھے گئی، حکم دیا دائیں جاؤ، دائیں گئی، بائیں جاؤ، بائیں گئی۔ اللہ تبارک نے فرمایا تیری وجہ سے میں پکڑوں گا اور تیری وجہ سے میں نمازوں گا۔ تو میں نے عقل کس لیے دیا؟ انسان اگر عقل کو صحیح استعمال کرے، نہ کافر بنے، نہ مشرک بنے، نہ باغی بنے، بلکہ یہ کامل مومن
بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل فرمان بردار بن جائے. اگر یہ اس عقل کو استعمال کرے، اتنا نہ بڑا جوہر ہے، اتنی بڑی نعمت ہے عقل اس کے پاس. تو رسول اللہ کو یہ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ زبردستی مسلمان بن جائیں اور میں ان کو اسلام پہ مجبور کر دوں؟ نہیں، یہ میری حکمت کے خلاف. دنیا دارالامتحان، یہ دارالآزمائش ہے. یہاں تو میں نے آزمائش کے لیے ان کو بھیجا ہے. میں اگر مجبور کر کے سب کو مجبور کر کے زبردستی ایک ہی دین پہ رکھوں، امتحان کس چیز کا ہو؟ اس لیے آپ یہ فکر چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ آپ کا کام ہے، آپ وہ کام کریں. دعوت لوگوں کو رب کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے. تبلیغ اللہ کا حکم ان تک پہنچائے کہ اللہ کا حکم کیا. دعوت اور تبلیغ کا یہ مطلب دعوت رب کی طرف بلانا اور تبلیغ اللہ کے احکام پہنچانا. تو یہ کام آپ کریں. باقی ایمان لانا مانا، عمل کرنا نہ کرنا، یہ پھر سننے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ پھر امت کی ذمہ داری ہے، یہ پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہمارا کام ہے حساب لینا. یہ ہمارا کام. جیسے اللہ سوال دوسرے کا ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے قرآن نے بتا دیا کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا. جب دونوں چیزیں واضح ہو چکی، اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو مومن ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے. البتہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کفر پہ جمع ہوتے ہیں، بغاوت پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں لاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو کے ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیتا ہے. اس ضد کی وجہ سے، کفر پہ اڑنے کی وجہ سے، انبیاء کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، قرآن کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ پھر مہرے لگا دیتا ہے. اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں پھر کفر، شرک کی اور بغاوت کی گندگی ایسے لوگوں پہ میں ڈال دیتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو البتہ ایمان لے آتے وہ سارے کے سارے لوگ جو زمین پہ. تو البتہ ایمان لے آتے من وہ لوگ جو فی الحال زمین میں ہیں، کل لوگ سارے کے سارے، جمیعہ بھی سارے کے سارے. تاکید کے لیے اللہ نے کل لوگ بھی ذکر کیا اور جمیع، سارے کے سارے ایمان لے آتے اور ایک ایمان والے راستے پہ، اسلام والے راستے پہ آ جاتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ سارے مومن بن جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے. یہاں کافر بھی رہیں گے اور مومن بھی رہیں گے، دونوں رہیں گے. باقی میں نے اس کی تشریح کر دوں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس سے، کسی شخص سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت. اور غیر اللہ کی مشیت ایسے شخص کے بارے میں ہوتی ہے جس میں طلب ہو، تڑب ہو. اب آپ نے ہمت کی، آپ نے ارادہ کیا، آپ میں طلب تھی، قرآن کے آگے بیٹھ گئے، قرآن کا سننا نصیب ہو گیا. جیسے اللہ نے قرآن کے شروع میں فرمایا، پہلے تو سورہ فاتحہ میں دعا بتائی کہ انسان تیرے جو سب سے زیادہ ضروری دعا ہے وہ مانگو. وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس پہ چل کے دنیا میں سکون ملے، عزت ملے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے،
مقام ملے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ملے اور جنت ملے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، پہلے میری تعریف کرو، پھر میرے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ بھی کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت حضرت انسان کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانا دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم۔ والدین اپنی اولاد کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو زیادہ مفید، جو کیا ہو زیادہ مفید ہو وہ پسند کرتے ہیں، کم مفید ہو وہ اتنا پسند نہیں کرتے جتنی زیادہ مفید چیز کو جتنا وہ پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دنیا کتنی مفید ہے اور آخرت کتنی مفید ہے، اس نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، اور اس کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے جس کے بعد پھر موت ہے ہی نہیں، موت ہے نہیں، زندگی ہے، وہ بھی جوانی کے ساتھ ہے، پوری طاقتوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ اللہ کو پتہ ہے، خوشیوں کے ساتھ ہے، نعمتوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا زور کس پہ دیا؟ آخرت۔ اچھا جی، تو آغاز میں یہ کر رہا تھا، بات وہاں سے پھیلی کہ اللہ نے جو ہماری سب سے بنیادی ضرورت اور مقدم ضرورت کو کیا ہے، صراط مستقیم کو بتائی۔ بندے نے جب سورہ فاتحہ میں وہ مانگی اور نماز کی ہر رات میں وہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دے دیا کہ جس ہدایت کو تم مانگ رہے تھے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اور تمہارے واسطے ہدایت ہونے میں، اس کے صراط مستقیم ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی آدمی شک کرے گا تو اس کے عقل میں فطور ہوگا، اس کے عقل میں کمی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا کن کے لیے آگے؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے، متقی لوگوں کے واسطے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے قرآن ہے۔ یہاں مفسرین نے عبارت نکالی، اے طالبین للتقوی، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس ہدایت سے ان لوگوں کو ہوگا جن میں خوف خدا ہوگا اور طلب طلب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی سے ان لوگوں کو فائدہ ہوا جن میں طلب کی تڑپ تھی، جن میں طلب نہیں تھی۔ وہ کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو لہب بنا، کوئی ولید بن مغیرہ بنا، کوئی عتبہ شیبہ بنا، اور جن میں طلب تھی وہ ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی بنے، حبشے سے آئے ہوئے بلال حبشی بنے۔ تو بات طلب اور تڑپ کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میری مشیت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور اگر مومن ہے تو کامل مومن نہیں بن سکتا، لیکن میری مشیت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے جس میں طلب اور تڑپ ہو۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور گندگی ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے پہ جو عقل سے قابل ہے۔ میں نے اس کی طرف پہلے اشارہ کر جو کفر پہ، شرک پہ، بغاوت پہ اڑے رہتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کافر مشرک ہے تو عقیدے کی گندگی، سوچ کی گندگی، اور اگر مسلمان باغی ہے تو عمل کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی شکل فرماتے ہیں کہ جو خواہ برائی کی طرف، گمراہی کی طرف جانا چاہے، پھر ہم اسے گمراہی سے روکتے ہیں نہیں، وہ جہاں جاتا ہے ہم اسے جانے دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ دین کوئی اتنا ناقدر اور بے قدرہ تو نہیں، دنیا بغیر محنت کی نہیں ملتی۔ دین جو ہے وہ کیسے بغیر طلب کے اور تڑپ کے ملے، اس کے لیے طلب اور تڑپ چاہیے۔
انسان اللہ سے مانگے بھی، اس کے لیے ہمت بھی کرے، کوشش بھی کرے، کچھ قدم بھی بڑھائے. مفتی تقی عثمانی صاحب سے لوگ وظیفے بہت مانگتے ہیں، وظیفے، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ. تو کس نے کہا کہ سستی ہے، سستی کا وظیفہ بتاؤ. اس نے کہا سستی کا وظیفہ چستی ہے. سستی کا وظیفہ کیا ہے؟ چستی ہے. اپنے اندر چستی پیدا کرو، سستی خود دور ہو جائے گی. ہم لوگ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں یا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہیں وظیفہ بتاؤ. ہر کام وظیفہ، ہر کام. صحابہ کرام تو یہ وظیفہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کر کے ذکر کرتے رہے، ذکر. اور اپنے کام بنانے کے لیے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگ لیتے، اللہ کا بنا دیتا. آج کل لوگ کو عجیب غریب کرتے تو کچھ نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، پریشانی کوئی نہیں ہوتا. نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ خود پریشانی دور کر دے. اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، غضبناک کیا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ جو خوش نہیں ہیں، ہمارے کام نہیں چل رہے. کام کیسے چلیں گے؟ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور فرائض کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے سارے کام خود بنا دیتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی. دیکھیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کسی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابعی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی قریب کے زمانے میں 100-150 سال یا 200 سال پہلے گزرے ہوئے غالب شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں. شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن و حدیث کو پہلے عربی سے فارسی میں منتقل کیا، حرمین میں پڑھ کے فارسی میں منتقل کیا، اور پھر فارسی سے اردو میں منتقل کیا اور ہندی میں منتقل کیا. ہمارے پاس آج جو کچھ ہے، اس کی بنیاد میں شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان ہے. ان کا بہت بڑا احسان ہے یہ ہمارے اوپر. ورنہ آج ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں حدیث کے ترجمے کا پتہ نہ ہوتا، اور ہمیں احادیث کی تشریح کا اور تفسیر کا پتہ نہ ہوتا اگر وہ حرمین شریفین نہ جاتے اور پھر وہاں سے عربی سے فارسی میں منتقل نہ کرتے، ہندی میں، پھر فارسی سے ہندی اور اردو میں منتقل نہ کرتے. تو شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کو کوئی اثر ہم نے دیکھا ہے. اور انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی عیسائی پادری کے سامنے میں، کئی مرتبہ پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائی پادری نے کہا ہمارے گرجے تو سینکڑوں سال گرتے نہیں، تمہاری مسجدیں 100 سال تک نہیں چلتی، یہ جو ہے نا قابل مرمت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ادھر جواب دے دوں یا تیرے گرجے کے پاس جا کے. تو اس نے کہا گرجے کے پاس جا کے. کہا اور لوگوں کو، عیسائیوں کو بھی اکٹھا کر دو، اوروں کو بھی اکٹھا کیا. تو پھر وہاں جا کے سوال اس کا دہرایا کہ تو نے یہ کہا ہے تمہاری مسجدیں جلدی قابل مرمت ہو جاتی ہے، ہمارے گرجے سینکڑوں سال نہیں کرتے. یہ سوال کیا تو نے کہ جواب دے دوں؟ کہ جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ رب کائنات قرآن میں کہتا ہے کہ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ. اتنا پاور ہے اس قرآن کے اندر. یہ تو ہماری مسجدیں ہیں کہ پھر بھی مسجدیں ہیں، مسجد مسلمانوں کی عبادت خانے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں برستی ہیں کہ 50 اور 100 سال تک وہاں جو ہے وہ قابل مرمت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کھڑی تو رہتی ہے نا اگرچہ قابل مرمت ہو. میں ایک آیت پڑھوں گا تیرے گرجے کے سامنے، اگر تیرا گرجا ٹک گیا اس آیت کے پڑھنے کے بعد تو پھر جو تو نے جو سوال کیا میں اس کو مان جاؤں گا، اور نہیں تو پھر میری بات کو ماننا پڑے. تو کہا پہلے تیرے گرجے کو گرا دوں یا اس کے سامنے جو دیوار ہے اس کو گرا دوں؟ اس نے کہا پہلے دیوار پہ تجربہ کر لے. تو آیت پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. نہیں، کون سی آیت ہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑ پہ تو میرے حبیب یا اے مخاطب تو دیکھ لیتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لرز جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. بس اس دیوار کی طرف انہی سے اشارہ فرماتی ہوئے یہ آیت جب پڑھی
دیوار چورا چورا ہو کے گر گئی. پھر جب گرجے کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابھی گرجا گرا دوں، وہ پاؤں میں پڑ گیا پانی. تو میں ہم بھی پڑھتے ہیں آیت، تو انہوں نے بھی آیت پڑھی تھی. وجہ کیا ہے؟ آج ہم وظیفے کے مسلمان رہ گئے، کرتے تو ہم کچھ نہیں، کرتے تو ہم کچھ نہیں. اور جا کے جو ہے پھر جا کے علماء سے وظیفے پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، اس کا. پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم نے وہ فلانا کلام پڑھا نا، فلانی آیت پڑھی، وہ اپنے موافق نہیں آئی، موافق نہیں آئی، اس سے تو سب کچھ جام ہو گیا. لوگ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ایسے سب کچھ کھلتا ہے، جام نہیں ہوتا کچھ، سب کچھ کھلتا ہے ایسے. تمہارا یہ ہے کہ آج عمل نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ وظیفوں کے رہ گئے. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ عمل والے تھے. جب ضرورت ہوتی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ اس کو دے دیتا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. تو فرمایا کہ اللہ گری ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اور آپ ان سے کہہ دیں انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، اس میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت پر دلائل ہے. دلائل عجیب و غریب سیاروں کو دیکھ لے، ستاروں کو دیکھ لے، سورج کو دیکھ لے، چاند کو دیکھ لے، اور بغیر رسیوں کے زنجیروں کے بندھے ہوئے آسمانوں کو دیکھ لے. اور ظاہر یہ ستارے جو ہے یہ بھی تو رسیوں سے بندھے ہوئے نہیں، اللہ کے حکم سے معلق ہے، بغیر زنجیر کے، بغیر رسی کے. اور کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر چل بھی رہے. پہاڑوں کو دیکھ لیں، عجیب و غریب زمین اور زمین کے نظاروں کو، تو خود بخود اللہ کی وفاداری سمجھ میں آ جائے گی. لیکن وما تغنی الآیات والنذر، فائدہ نہیں دیتے یہ دلائل. والنذر، اور ڈرانے والی چیزیں یا ڈرانے والے اللہ کے انبیاء یا ان کے نائبین، ایسے لوگوں کو لا یؤمنون، جو ایمان نہ لاتے، جو ایمان ارادہ ایمان لانے کا نہ ہو، ماننے کا نہ ہو. ایسے لوگوں کو کہہ دیں جو کسی چیز سے بھی متاثر ہو کہ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے. فہل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، کیا یہ انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے دنوں کا، ان لوگوں کے دنوں کا. یہاں حل کا معنی نہیں کریں گے، بس یہ انتظار نہیں کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کا کہ جو ان سے پہلے گزرے، جو ان سے پہلے خلو من قبل، جو ان سے پہلے گزرے. ایام دنوں کو کہا جاتا ہے. جن دو قسم کے، بعض لوگوں پہ اللہ کا انعام آیا اور بعض لوگوں پہ اللہ کا عذاب آیا. لیکن امراض عذاب والے لوگ، دن عذاب والے دن، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کی نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا. یہ بھی اس کا انتظار کرو. تو آپ کہہ رہے اور آپ کہہ دیجیے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انی معکم من المنتظرین، آپ انتظار کریں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ثم ننجی رسلنا، لیکن یاد رکھنا پھر ہم نجات دیں گے، بچائیں گے اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا معہ کذالک، اور جو لوگ ان پہ ایمان لائے، جو لوگ ان پہ ایمان لائے ان کو بھی اس طرح بچائیں گے. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. ویسے اللہ نے یہاں حق کا لفظ استعمال کیا، یا اللہ نے اپنے ذمہ خود لیا ہے، ورنہ بندے کا اللہ پہ کوئی حق نہیں. بعض لوگ دعا کرتے ہیں بے حق کے فلاں میری دعا قبول کر دے، بے حق کے فلاں میری دعا قبول کر دے، تو یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اپنے ذمے اگر خود لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے، ایمان والوں کو بچائے، ان کو نجات دے دے اور ان کو غالب رکھے. لیکن یہ حق نہیں ہے، کوئی واجب حق بندے کی طرف سے نہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کا تو حق ہے، لیکن مخلوق کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو عربی میں ردیف کہا جاتا ہے، پیچھے میں بیٹھا ہوا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ اس کے رسول پہ سر جانو. فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے.
پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل اٹھ کر کے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ اس کے رسول پہ سر جانے. فرمایا جب بندے اپنا حق، جب بندے اپنا کام کر دیں، پورا کر دیں کہ اللہ کی بات کرو ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہے ہیں، پھر بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزا دی دیتا اور ان کو جنت تک پہنچا دیتا. لیکن یہ حق بھی واجب نہیں، اللہ نے اپنی خاص رحمت سے اپنے ذمے لے لیا ہے، خاص مہربانی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی کوشش